بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستانی بھائیو، آج ایک خوشخبری کی بات ہے ملک سلمان کی طرف سے۔ جائے گا خبروں کی تفصیل کی طرف۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر محکمہ پاسپورٹ نے بیرونی مملکت مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں، وزٹ ویزوں اور خروج عودہ کے ویزوں میں ایک مرتبہ پھر خودکار توسیع شروع کر دی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق یہ توسیع خودکار نظام کے تحت 31 جولائی 2021 تک کسی فیس یا چارج کے بغیر ہوگی۔ فیصلے کے مطابق وزیر خزانہ نے توسیع کے شاہی فرمان پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی حکومت اقاموں اور ویزوں میں توسیع کورونا وائرس کے مسائل سے نمٹنے کی سرکاری پالیسی کے تحت کر رہی ہے۔ سعودی حکومت اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ مقامی شہری اور غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے لیے درکار احتیاطی تدابیر اختیار اور ایسے اقدامات کیے جائے جن سے مالیاتی اور اقتصادی نقصانات کم ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقاموں اور ویزوں میں توسیع نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے خودکار نظام کے تحت ہوگی۔ اس کے لیے کسی کو دفتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے توسیع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بیرونی مملکت موجود ان اقامہ ہولڈرز کے اقاموں اور خروج عودہ ویزوں میں توسیع ہوگی جہاں سے آمد پر کورونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے پابندی لگی ہوئی ہے، اور یہ توسیع 31 جولائی 2021 تک ہوگی۔ پاکستان میں فائزر ویکسین کون لگوا سکتا ہے اور کون نہیں؟ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (NCOC) نے باضابطہ طور پر پاکستان میں فائزر ویکسین لگانے سے متعلق گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ NCOC کی جانب سے جاری کردہ رہنما ہدایت کے مطابق فائزر ویکسین 18 سال اور زائد عمر کے افراد کو لگائی جا سکتی ہے، جبکہ حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی ماؤں کو بھی ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ویکسین سے متعلق ہدایت میں کہا گیا ہے کہ بخار میں مبتلا افراد، کورونا کے مریضوں اور شدید الرجی کا شکار افراد کو فائزر ویکسین نہ لگائی جائے۔ پاکستان میں فائزر ویکسین محدود مقدار میں ہونے کے باعث بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ حج اور عمرہ زائرین سمیت بیرون ملک ملازمت یا پڑھائی کے سلسلے میں جانے والے طلباء کو اس ویکسین کے سلسلے میں ترجیح دی جائے گی۔ فائزر ویکسین کے حوالے سے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا تھا کہ فی الحال اس کی تعداد بہت کم ہے، تاہم یہ ترجیحاً حجاج، بیرون ملک کام کرنے یا پڑھنے والوں کو لگائی جا رہی ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔